سامعین محترم، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کا قرار، ہمارے دلوں کا چین شہنشاہ ولایت امام زمانہ قبلہ و کعبہ پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علی اس بزم میں جلوہ افروز ہوئے، اس بزم کی زینت بنے، ہم انہیں دل کی اتھاہ گرانے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علی کو، تو سماعت فرمائیے قبلہ و کعبہ سرکار شاہ صاحب کے گوہر نایاب تو نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ ہی آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے، اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، زبان والوں کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں، اور ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ اب وہ جو زبان والا علم ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، وہ علماء کے پاس ہے۔ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ سارے شریعت میں، اور وہ دل والا علم ہے وہ اولیاء کے پاس آیا۔ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، یہ ولیوں کے پاس علماء ہے۔ علماء نے نماز سکھائی، اللہ کے حضور کھڑا کر دیا اس جسم کو، اور ولیوں نے وہ جو جسم کے اندر بھی ہوئے ہیں اللہ تک پہنچا دیا۔ اب جب چونکہ عالم نزدیک ہوتے ہیں، روز ان سے پالا پڑتا ہے، 5 وقت پالا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہر آدمی وہ ان کی تعلیم جانتا ہے، اور ولی کبھی کبھی آتے ہیں، بڑے بڑے دور ہوتے ہیں، کسی کسی کے ملتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تعلیم بہت ہی نایاب ہو چکی ہے۔ جب وہ ولیوں کی تعلیم گئی، صرف ظاہری تعلیم آ گئی، اس نے 72 فرقے بنا دیے، مسلمانوں میں انتشار اور نفرتیں پیدا کر دیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے نا کہ اصلی فرقے کی تلاش کریں نا، وہ اصلی فرقہ کون سا تھا؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، مناظرے کرو، مباحثے کرو، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، نہ یہ جیتے نہ وہ جیتے گا، پھر سچا کون سا؟ اس وقت سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، کتنے فرقے ہیں؟ ان سب کو سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، پرویزی سب کو کھڑا کر دو نا، ان اندر جھانک کے دیکھو نا، اندر سے ساری کالے ہیں نا، تو پھر وہ صحیح کون سا ہوگا؟ جو صحیح ہوگا وہ کالا تو نہیں ہوگا نا۔ حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ وہابی تھا، حضور پاک کے زمانے میں امتی تھے۔ امتی وہ ہوتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں جو امتی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوتی ہے۔ وہ امتی تھے،
آج کو فرقہ کہتا اپنے آپ کو امتی، کیسے گئے بیچارہ؟ نور ہی نہیں اندر کیسے گئے؟ جب ان امتیوں میں نور تھا، جب وہ نور نکلتا گیا سنی شیعہ وہابی بنتا گیا. اگر تمہارے اندر دوبارہ وہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، وہ تمہارے یہی کافی ہے. اب لوگ سوچتے ہیں ضرور اپنے آبا و اجداد سے سنا ہوگا کہ یہ دل اللہ اللہ کرتے ہیں، سنا ہوگا. اکثر کہتے ہیں کرتے تھے اب نہیں کر سکتے. اکثر کہتے ہیں یہ خیال ہی ہے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے، یقین تم کرو، تمہیں اس کے بغیر چین ہی نہ آئے، اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے. لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں یہ خیال ہے. ہم نے زبان دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے. تو درویش کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، تو یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ دل گوشت کا لوتھڑا وہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. اللہ، اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، یہ اسی طرح جسم تھا مٹی کا بنا دیا گیا. جب وہ مخلوقیں ڈالی، کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا دیکھنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، ایک مخلوق کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. حدیث میں ان مخلوقوں کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. یہ تمہارے سینے میں مخلوق ہیں، اور جب یہ مخلوقیں چلی جاتی ہیں تو تم ختم ہو جاتے ہو. جب وہ آتی ہیں تو تم چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہو. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا. جس طرح جن فرشتے مخلوق ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے. وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. اگر کسی میں وہ مخلوق اخفا نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولے نا، وہ توتلا ہی بولے، زبانیں تو بھی ہے نا. اب اس زبان کو بلوانے کے لیے اخفا ہے، اور وہ جو ان گوشت کا لوتھڑا ہے عربی میں اس کو فواد بولتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب بولتے ہیں. صرف فرق یہ ہے اخفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص قلب کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن اس قلب کو جگائے کیسے؟ یہی تو ایک راز ہے. اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ